ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ 10,000 سال کے برابر ہے۔ اب جس دن کو قیامت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن سب کو قیام میں رہنا پڑے گا۔ ہاں مسندوں پر بیٹھنے والے بھی اس دن قیام پذیر ہوں گے، تخت پر بیٹھنے والے بھی اس دن قیام پذیر ہوں گے، تختے پر بیٹھنے والے بھی اس دن قیام پذیر ہوں گے، اور تاج پہن کر شاہی تختوں کو زینت دینے والے بھی اس دن قیام پذیر ہوں گے۔ اس دن کوئی محمود نہیں ہوگا، اس دن کوئی ایاز نہیں ہوگا، اس دن کوئی آقا نہیں ہوگا، اس دن کوئی غلام نہیں ہوگا، اس دن کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، اس دن کوئی رعایا نہیں ہوگا۔ اس دن صرف اور صرف سب لوگ خالص بندے ہوں گے، بندے۔ کسی کا کوئی سرٹیفکیٹ وہاں کام نہیں کرے گا، کسی کا کوئی خاندان وہاں کام نہیں کرے گا، کسی کا کوئی قبیلہ وہاں کام نہیں کرے گا، وہاں کسی کا خطہ کام نہیں کرے گا، وہاں چہروں کی خوبصورتیاں نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ اگر ابھی وقت میں گنجائش رہی تو آپ یہ سنیں گے کہ جن چہروں پر ہم آج غرور اور گھمنڈ کر رہے ہیں، یہ چہرے بھی ہم لے کر نہ اٹھ سکیں گے، یعنی ہم سے ہمارے چہرے بھی چھین لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، نسب منقطع ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے اللہ اکبر جو لوگوں کے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہے وہ سب بھی ردی کی ٹوکری میں ہوں گے، نہ ٹوکریاں ہوگی نہ سندیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں صرف ایک ہی سند کا اعتبار ہوگا، وہ ہے رسول اللہ کی وفا کی سند۔ اگر یہ سند انسان ساتھ لے جائے گا تو ہی وہ کامیاب ہوگا، ورنہ اس کی کامیابی کے کوئی چانس نہیں ہوں گے۔ کسی بھی قبیلے میں پیدا ہو، اگر وفائے مصطفیٰ کی سند نہیں ہے تو کسی قبیلے میں بھی پیدا ہونا اس کو کام نہیں آ سکے گا۔ اللہ اکبر، قرآن مقدس اسی لیے آخرت کی فکر سے ہمیں آگاہ کرتے ہوئے کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور یوم غد کے لیے تم کیا روانہ کر رہے ہو، یعنی کہ آخرت کے دن کے لیے۔ غد عربی میں آنے والے کل کو کہتے ہیں، غد کے لیے، کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو، کل کے لیے کیا روانہ کر رہے ہو، اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو، تم نے کیا روانہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آیت کا تیور تو دیکھیں، آغاز بھی تقوی اللہ پر ہے، انجام بھی، اینڈ بھی تقوی اللہ پر ہے۔ دو دو مقامات پر کہا جا رہا ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کس معاملے میں؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، کیا بھیج رہے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ وہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلاف آخرت کو جانتے تھے، اسلاف آخرت کی ہولناکیوں کو جانتے تھے۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا، اگر کسی کو یہ اعلان کر کے کہہ دیا جائے کہ تو جنت میں جائے گا، پھر بھی وہ قیامت کے دن پریشان رہے گا یہ سوچ کر کہ جنت میں جانا تو ہے مگر قیامت کی ہولناکیوں کا سامنا کیسے کروں۔ اس لیے کہ قیامت کی ہولناکیاں کیا ہے، آئیے تھوڑی دیر ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، سرسری طور پر جو آپ پہلے سن چکے اس کو میں دہرانے کی بجائے صرف اشارے دے کر، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ دل کے کانوں سے سن لیں۔ یاد رکھنا، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، جس زمین پر انسان کو کھڑا کیا جائے گا، جس زمین پر قیامت کے دن لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا، وہ پوری زمین آگ کی ہوگی۔ پہلے تو آگ کی زمین پر کھڑے کیے جائیں گے، اسی پر تصور کر لیں، اسی پر غور کر لیں۔ قیامت کس چیز کا نام ہے؟ زمین آگ اگل رہی ہے، آگ کی زمین ہے۔ میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا تصور تو کرنے والے کریں۔ اگر اپنے گھر کے توے پر، توا سمجھتے ہیں،
اپنے گھر کے توے پر توا گرم ہونے کے بعد ایک انگلی رکھ کر کے دیکھو، ہم اس توے پر جو اپنے ہاتھ کی جلائی ہوئی آگ، اپنے ہاتھ کی جلائی ہوئی آگ پر جو توا رکھا جاتا ہے اس پر انگلی رکھ کر کے دیکھیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی، توے پر انگلی رکھ کر کیا برداشت کر سکیں گے؟ جو گرم چائے برداشت نہ کر سکے، اللہ اکبر، جو گرم لقمہ برداشت نہ کر سکے، اللہ اکبر، وہ گرم توے پر انگلی رکھنا کیا برداشت کرے گا؟ اسی پر بس نہیں، مگر صادق و مصدوق نے کہا، مصطفیٰ جان رحمت نے کہا، تمہارے میرے نبی نے فرمایا زمین اللہ اکبر آگ کر دی جائے گی، زمین آگ کی ہوگی۔ اسی پر بس نہیں، یہی ہوتا تو بھی ہمیں گریہ کرنا تھا، یہی ہوتا تو بھی ہمیں رونا تھا، یہی ہوتا تو بھی ہمیں آنسو بہانا تھا، لیکن اسی پر بس نہیں، مزید مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سورج انسان کے سر پر اس طرح آ جائے گا کہ سورج اور انسان کے درمیان سارے فاصلے ختم ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں آیا ہے ایک ہاتھ کے برابر، ایک حدیث میں آیا ہے سوا نیزے کے برابر، ایک حدیث میں آیا ہے تیر کے برابر، ایک حدیث میں تو یہاں تک آ گیا قاب قوسین کے برابر، یعنی 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ ہوگا سورج اور انسان کے سر کے درمیان۔ کھوپڑیاں ابلتی ہوں گی، بھیجے ابلتے ہوں گے، اس طریقے سے جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولتا ہے، اس طریقے سے انسان کے سر میں بھیجا کھولتا ہوگا، کھولتا ہوا بھیجا ناک سے نکل رہا ہوگا، کھولتا ہوا بھیجا کان سے نکل رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہاں بیٹھے ہوئے نمازی لوگ یہ نہ سوچے کہ میں نمازی ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے لوگ یہ نہ سوچے میں روزے دار ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے لوگ یہ نہ سوچے میں متقی ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے لوگ یہ نہ سوچے میں پرہیزگار ہوں۔ یہاں ابھی نمازی غیر نمازی متقی غیر متقی کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ آئیے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت کعب احبار کا قول نقل کرتے ہیں کہ کعب احبار نے امیر المومنین غیظ المنافقین امام المجاہدین سیدنا فاروق اعظم سے کہا، امیر المومنین اگر کوئی انسان 70 نبیوں کے برابر بھی اعمال لے کر قیامت کے دن پہنچے گا تو اس کو گارنٹی نہیں ہوگی کہ اس کی نجات ہوگی۔ ابھی 5 وقت کی نماز کی بات نہیں ہو رہی بھائی، ہم تو 5 وقت کی نماز جو نہیں پڑھتے وہ تو نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں وہ اتنے گھمنڈ میں ہیں کہ ہم تو نمازی ہیں بھائی۔ میں کوئی مایوس کرنے نہیں آیا، لیکن محشر اس کو کہتے ہیں، قیامت اس کو کہتے ہیں۔ وہ لوگ جو رو رہے تھے جنت کی بشارت ملنے پر بھی، وہ یوں ہی نہیں رو رہے تھے، وہ جانتے تھے کہ جنت آسان نہیں ہے۔ آج تو ہم نے جنت کو بہت آسان تصور کیا، شاعری کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے، کہانی قصوں کی دنیا الگ ہے، حدیث کی دنیا الگ ہے، آیات قرآنی کی دنیا الگ ہے، تخیلات اور تصورات کی دنیا الگ ہے۔ اللہ اکبر، ذرا تصور تو کریں، پھر سنیں کعب احبار جیسا تابعی فاروق اعظم جیسی ہستی سے کہتا ہے اگر 70 نبیوں کے برابر بھی کوئی اعمال لے کر پہنچے تو گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی نجات ہوگی۔ حالانکہ ایک غیر نبی ایک نبی کے برابر عمل نہیں کر سکتا، لیکن یہ مبالغے کے ساتھ کہا جا رہا ہے۔ اب تھوڑا یہ سوچئے، وہ جوان جو زنا کے اڈوں پر راتیں گزار کر جنت کا خواب دیکھتے ہیں، شیطان نے ان کی فکر کو کیسے اغوا کیا۔ وہ لوگ جو سود کے دھندے کر کے جنت کا خواب دیکھتے ہیں، وہ لوگ جو چہرے منڈا کر کے داڑیاں منڈا کر رسول اللہ کی سنتوں کو اپنے چہرے سے نکال کر معاذ اللہ ان بالوں کو جو سنت رسول کہلاتے ہیں گٹروں میں پھینکواتے ہیں، وہ کیسے جنت کا خواب دیکھتے ہیں، ان کی ہمت کیسی ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔